یہ مختلف تاریخی روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور باقی بزرگ اور اولیاء کے بارے میں بھی کہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے تھے۔ یہ بظاہر عقلاً بھی محال لگتا ہے، اور پھر وہ جو قرآن کا مقصد تھا کہ بھئی اس کو ٹھہر ٹھہر کے سوچ سمجھ کے تفکر تدبر کے ساتھ تعقل کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بھی خلاف نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کو جب ہم سنیں تو پھر کیا اس کو کس پہ معمول کریں؟ انہی بزرگوں کے حوالے کر دینے چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہی نمونہ ہے، وہی اسوہ ہے، اسی پر رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ بہت ترتیل کے ساتھ سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے پڑھنے کے جو آداب رسول اللہ نے بتائے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ آیت کو بھی آیت سے نہیں ملاتے تھے، بلکہ الگ الگ آیت کو پڑھتے تھے، اور پھر یہ کہ اس کا جواب دیتے تھے، یعنی جو بات کہی گئی ہے اس کو باقاعدہ رسپونڈ کرتے تھے۔ یہی طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا، اور اس میں اصل چیز یہی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو تذکیر اس میں کی گئی ہے وہ اس سے حاصل کریں، جو نصیحت اس میں ہے اس کا صحیح طریقے سے اپنے وجود کے ساتھ تعلق قائم کریں، اور ایسے ہی اللہ کی شریعت، اس کے احکام، یہ سب چیزیں اس سے اخذ کریں، وہ آپ کے تدبر کا، غور و فکر کا ذریعہ بنے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر ہم تلاوت کرتے ہیں جس میں تدبر اصلاً مقصود ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر تذکر اصلاً مطلوب ہوتا ہے۔ تو تذکر کی تلاوت میں اور تدبر کی تلاوت میں فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بس اتنا ہی فرق، یہ کوئی طریقے نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں۔